العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی الباء، یہ فصل ہے با کے بیان میں. حروف معانی کا ذکر چل رہا ہے، ان میں سے یہ آخری حرف با کو مصنف بیان کر رہے ہیں. حرف الباء للالصاق فی وضع اللغت، حرف با وضع لغت میں الصاق کے لیے ہے، یعنی لغت وضع کرنے والے نے، یہ لفظ وضع کرنے والے نے اس کو الصاق کے لیے بنایا ہے. الصاق کے معنی اتصال، جوڑ، کسی چیز کے ساتھ ملنا، یہ ہے الصاق کے معنی. تو باقی حقیقی معنی جو ہے وہ الصاق کے لیے اتصال اور جوڑ کے لیے ہے، یہی اس کے حقیقی معنی ہے. ایسے تو با کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن دوسرے جتنے بھی معنی ہیں وہ مجازی ہوں گے اور اصل اور حقیقی معنی اس کے الصاق کے لیے ہوں گے. وَلِهَذَا، اسی وجہ سے کا مطلب یہ ہے کہ با الصاق اور اتصال کے لیے آتا ہے. اس وجہ سے تصحب الاسمان، وہ اسمان پر داخل ہوتا ہے، سمن پر داخل ہوتا ہے. چونکہ بے میں بھی مبی اور سمن کا ایک تعلق ہوتا ہے اور ان کے درمیان ایک جوڑ اور اتصال ہوتا ہے، اس وجہ سے بے میں بھی با سمن پر داخل ہوتا ہے تو مبی کا تعلق سمن کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے با مبی بے میں استعمال ہوتا ہے. وَتَحْقِيقُ هَذَا، اور اس کی تحقیق یہ ہے، مصنف فرما رہے ہیں کہ سمن اور ایک طرف مبی، دونوں میں سے اصل جو چیز ہے وہ مبی ہوتی ہے، سمن اصل نہیں ہوتا، بلکہ سمن تو شرط کا درجہ رکھتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں میں سے قابل انتفاع چیز جو ہوتی ہے وہ مبی ہوتی ہے. ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ مبی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. سمن اس کی ضرورت پوری کر سکتا نہیں، یعنی براہ راست اس سے پوری نہیں ہو سکتی. مثلا کسی آدمی کے پاس پیسے ہیں تو وہ سمن ہے، اس آدمی کو بھوک لگی ہے تو وہ سمن سے براہ راست اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا، اس کو کوئی چیز خریدنی پڑے گی، تو جو خریدے گا وہ مبی ہوگی اور مبی سے اس کی بھوک پوری ہوگی، سمن سے اس کی بھوک پوری ہو سکتی نہیں ہے. اس وجہ سے اصل یہ کہا کہ اصل جو ہے وہ مبی ہوتی ہے، سمن اصل نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے اگر مبی بے چل رہی تھی اور اتنی دیر میں مبی ہلاک ہو گئی، ابھی مشتری نے قبضہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی مبی بائے کے ہاتھ میں، بیچنے والے کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، تو اس صورت میں بے ختم ہو جائے گی. مثلا کوئی آدمی پیسے سے گیہوں لے رہا تھا، ابھی مشتری نے قبضہ نہیں کیا، اس سے پہلے وہ گیہوں ہلاک ہو گئے تو بے ختم ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں اگر سمن ہلاک ہو جائے تو بے ختم ہوتی نہیں ہے. مشتری کو کہا جائے گا کہ دوسرا سمن تو دے. مثلا کسی نے 100 کا نوٹ نکالا اور وہ کوئی چیز خرید رہا تھا، اب اس نے مبی سپرد کر دی، تو یہ آدمی جو 100 کا نوٹ نکالا تھا وہ واپس رکھ دے اور اس کے مقابلے میں 2 50 کی نوٹیں نکال کر دے دے، تو ایسا کرنا صحیح ہوگا. بائے یعنی بیچنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہی نوٹ مجھے چاہیے تب جا کر میں دوں گا، ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سمن ہے، سمن اصل نہیں ہے. اور مان لو اگر اس نے 100 روپے نکالے اور نکالنے کے بعد وہ ہلاک ہو گئے تو بے ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ 100 ہلاک ہو گئے ہیں، دوسرے 100 نکال کر تو دے دے. اسی کو مصنف نے فرمایا وَتَحْقِيقُ هَذَا، اور اس کی تحقیق یہ ہے ان المبیع اصل فی البیع، کہ مبی بے میں اصل ہوتی ہے، والثمن شرط،
اور اس میں ثمن شرط ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى، اسی معنی کی وجہ سے کا مطلب یہ ہے کہ مبی اصل ہوتی ہے اور ثمن جو ہے وہ شرط ہوتا ہے۔ ہلاک المبیع، مبی کا ہلاک ہو جانا، یوجب ارتفاع البیع، بے کے ختم ہونے کا سبب بنتا ہے، دون ہلاک الثمن، نہ کہ ثمن کا ہلاک ہونا، ثمن ہلاک ہو بھی گیا تو بے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اذا ثبت هذا فنقول، جب یہ بات ثابت ہو گئی، یعنی اوپر جو ہم نے پڑھا کہ مبی اصل ہوتی ہے اور ثمن تابع ہوتا ہے اور ثمن جو ہے وہ شرط ہوتا ہے، مبی اصل ہوتی ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو آگے مصنف فرما رہے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دو چیزیں ہوتی ہے، ایک وہ چیز جو ملی ہوئی ہو اور ایک دوسری چیز جس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ بات جس پر داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے تو با کا جو مدخول ہوتا ہے اس کو ملصق بھی کہتے ہیں۔ جیسے با ثمن پر داخل ہوتا ہے تو ثمن کو ملصق بھی جس کے ساتھ ملا ہوا ہو اور مبی کو جو ہے ملصق کہتے ہیں۔ جیسے مثلا کوئی کہے اشتریت هذا القلم ب10، میں نے یہ قلم 10 روپے میں خریدا، تو هذا القلم یہ ملصق ہے، مبی ہے، ملا ہوا ہے، اور ب10 جس پر با داخل ہے اس کو ملصق بھی کہیں گے، یعنی ثمن ملصق بھی اور مبی جو ہے اس کو ملصق کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ملصق اور ملصق بھی میں ملصق اصل ہوتا ہے، یعنی مبی اصل ہوتی ہے اور ملصق بھی اصل نہیں ہوتا۔ ملصق اصل ہوتا ہے یعنی مبی اصل ہوتی ہے اور ملصق بھی یعنی ثمن اصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو مصنف کہہ رہے ہیں، لیکن مصنف کی عبارت میں تھوڑا سا قلب واقع ہو گیا ہے، یعنی اصل کی جگہ تبع ہو گیا ہے اور تبع کی جگہ اصل ہو گیا ہے۔ پہلے ہم مصنف کی عبارت دیکھیں گے، اس کے بعد اس کو صحیح کر کے ہم پڑھیں گے۔ اذا ثبت هذا، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مبی اصل اور ثمن جو ہے وہ شرط ہوتا ہے، فنقول، ہم کہیں گے، الاصل، اصل یہ ہے، ان یکون التبع ملصقا بالاصل، اصل یہ ہے کہ تابع یعنی ثمن ملا ہوا ہو اصل کے ساتھ یعنی مبی کے ساتھ، لا ان یکون الاصل، نہ یہ کہ اصل ملصقا بالطبع تابع کے ساتھ ملصق ہو، ملا ہوا ہو۔ یہ مصنف کہہ رہے ہیں، لیکن مصنف کی عبارت میں قلب ہے، ایسا نہیں ہے جیسا ہم نے پہلے دیکھا کہ مبی ملصق ہوتی ہے اور ثمن ملصق بھی ہی ہوتا ہے، جبکہ مصنف کی عبارت سے ایسا لگتا ہے کہ ثمن وہ ملصق ہو جا رہا ہے اور مبی جو ہے وہ ملصق بھی ہی ہو جا رہی ہے۔ مصنف کی عبارت سے ایسا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے ہم عبارت کو اس طرح پڑھیں گے، الاصل، کہ اصل یہ ہے، ان یکون الاصل، کہ اصل ملصقن ملا ہوا ہو، اصل یعنی مبی ملی ہوئی ہو، بالطبع تبع کے ساتھ یعنی ثمن کے ساتھ، لا ان یکون التبع، نہ یہ کہ تبع یعنی ثمن ملصقن بالطبع ملصقن بالاصل ملا ہوا ہو اصل کے ساتھ یعنی مبی کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مبی جو ہے وہ اصل کے ساتھ یعنی ثمن، مبی تبع کے ساتھ یعنی ثمن کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی۔ فَإِذَا دَخَلَ حرف الباء فی البدل، پس جب با داخل ہو بدل پر، عوض پر، فی باب البیع،
باب البیع میں، یعنی جب با کا بے کا لفظ استعمال ہو اور وہاں با داخل ہوگا، دل ذالک تو یہ اس بات پر دلالت کرے گا انہو تبعن کہ وہ تابع ہے، یعنی جس پر با داخل ہوگا وہ تابع یعنی ثمن ہوگا۔ جیسے مثال ہم نے دیکھی اشتریت ھذا القلم بعشرۃ کہ میں نے یہ قلم خریدا 10 روپے میں، تو با عشرہ پر داخل ہے تو عشرہ جو ہوگا وہ ثمن ہوگا، تابع ہوگا، ثمن ہوگا، اور اصل چیز اس سے پہلے ہے ھذا القلم۔ دل ذالک اس بات پر دلالت کرے گا علی انہ تبع کہ وہ تابع ہے، ملصقن بالاصل اصل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہاں بھی مصنف کی عبارت میں تھوڑا سا قلب ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اصل کے ساتھ ملا ہوا ہو، بلکہ اصل جو ہے وہ تابع کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح کر کے پڑھیں گے علی انہ تبع ملصق بہ الاصل، ملصق بہ الاصل کہ تابع ہے جس کے ساتھ اصل ملا ہوا ہے، اصل تابع کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ فلا یکون مبیعا پس وہ مبیع نہیں ہوگی، یعنی جس پر با داخل ہے وہ مبیع نہیں ہوگی۔ فیکون ثمنا بلکہ وہ ثمن ہوگا، تو با جس پر داخل ہوگا وہ ثمن یعنی تابع ہوگا۔ اصل عبارت وہ ہو جائے گی قلب واقع ہونے کے بعد جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، عبارت ایسی ہو جائے گی، تب جا کر اس کا صحیح مفہوم نکلے گا۔ وعلی ھذا قلنا اسی اصل کی بنا پر ہم نے کہا، اسی اصل یعنی جو اوپر گزرا کہ با کا مدخول وہ ثمن ہوتا ہے اور تابع ہوتا ہے۔ جب کسی نے یہ کہا کہ بعت منک ھذا العبد میں نے تجھ کو یہ غلام بیچا، بکر من الحنطۃ گیہوں کے ایک کڑ کے بدلے میں، کڑ ایک پیمانہ ہے، تو گیہوں کے ایک پیمانے کے بدلے میں، وہ وصفہ اور گیہوں کا وصف بھی بیان کر دیا کہ ایسے گیہوں ہونے چاہیے، ایسے گیہوں میں لوں گا۔ تو چونکہ یہاں با بکر من الحنطۃ قرم من الحنطۃ پر داخل ہے، اس لیے حنطہ یعنی گیہوں وہ ثمن ہوگا، اور العبد جو ہے وہ مبیع سمجھا جائے گا، اس لیے کہ با کا مدخول ثمن اور تابع ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ آدمی مبیع میں قبضے سے پہلے تصرف نہیں کر سکتا، جبکہ ثمن جو ہوتا ہے اس میں قبضے سے پہلے وہ آدمی تصرف کرنا چاہے تو تصرف کر سکتا ہے، یعنی اس کو کسی اور کو بیچ سکتا ہے، جبکہ مبیع پر پہلے قبضہ کرے گا اور قبضے کے بعد دوسرے کو بیچ سکتا ہے، قبضے سے پہلے دوسرے کو نہیں بیچ سکتا۔ جبکہ ثمن میں قبضہ کرنے سے پہلے بھی دوسرے کو اگر بیچنا چاہے تو وہ بیچ سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں چونکہ با کو حنطہ پر یعنی گیہوں پر داخل کیا ہے، وہ ثمن ہے، تو اس گیہوں کے بدلے مان لو اس گیہوں کو بیچ کر چاہے تو اسی سامنے والے مشتری کو یا اس کے علاوہ کسی اور کو بیچ کر کوئی دوسری چیز لینا چاہے تو لے سکتا ہے قبضے سے پہلے بھی، اس لیے کہ وہ ثمن ہے اور ثمن میں قبضے سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے، جبکہ غلام میں وہ قبضے سے پہلے تصرف نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ وہ مبیع ہے۔ عبارت دیکھتے ہیں وعلی ھذا قلنا اسی اصل پر ہم نے کہا، اذا قال جب کوئی کہے بعت منک ھذا العبد میں نے تجھ کو یہ غلام بیچا، بکر من الحنطۃ ایک کر گیہوں کے بدلے، ووصفہا اور گیہوں کا وصف بھی بیان کر دیا، یکون العبد مبیعا تو غلام مبیع ہوگا، والکر ثمنا اور گیہوں ثمن ہوگا، اس لیے کہ اس پر با داخل ہے۔ فیجوز الاستبدال بہ چنانچہ قبضے سے پہلے، قبل القبض قبضے سے پہلے، استبدال بہ
گیہوں سے، گیہوں کے بدلے کسی دوسری چیز کو بدلنا جائز ہوگا، یعنی وہ گیہوں بیچ کر یا بدل کر دوسری چیز لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آگے مصنف دوسری مثال اسی کو الٹ کر بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا ہو بعتو منک کرم من الحنطۃ بہذا العبد، اوپر کرم من الحنطۃ کے اوپر با داخل تھا اور یہاں عبد کے اوپر با داخل ہے، تو اس صورت میں غلام جو ہے وہ ثمن ہو جائے گا اور گیہوں جو ہے وہ مبی بن جائے گا۔ اگر وہ گیہوں وہاں موجود ہے تو اسی وقت وہ قبضہ کر لے گا، اور مان لو وہ گیہوں یہاں موجود نہیں ہے تو مبی کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے اور یہاں اشارہ ہو نہیں سکتا، تو اس صورت میں وہ بے سلم بن جائے گی۔ بے سلم، اور بے سلم چونکہ ادھار ہوتی ہے تو مشتری کو 1 مہینے سے پہلے اس کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور بے سلم کی جتنی شرطیں ہوتی ہے ان تمام شرطوں کا یہاں لحاظ کرنا ضروری ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر اس نے کہا بِعْتُ مِنْكَ كُرًّا مِنَ الْحِنْطَةِ، میں نے تجھ کو 1 کر گیہوں بیچا، وَوَصَفَ، اس کا وصف بھی بیان کر دیا، بِهَذَا الْعَبْدِ، اس غلام کے بدلے، تو با یہاں هَذَا الْعَبْدَ پر داخل ہے تو غلام اب ثمن ہو گیا، جبکہ اوپر جو ہے گیہوں ثمن تھا، یہاں غلام ثمن بن گیا۔ یکون العبد ثمنا، تو غلام جو ہے وہ ثمن ہوگا، والکر مبیعا، اور کر جو ہے وہ مبی بن جائے گا، یعنی گیہوں جو ہے وہ مبی بن جائے گا۔ ویکون العقد سلما، اور یہ عقد سلم بن جائے گا کہ یہاں گیہوں موجود نہیں ہے۔ لا یصح الا مؤجلا، جو صرف ادھار ہی صحیح ہوگا، چونکہ بے سلم ادھار ہی ہوتی ہے اس لیے یہ بے بھی ادھار ہی بن جائے گی۔ وقال علماؤنا، اور ہمارے علماء احناف نے فرمایا، یہاں سے مصنف با اگر داخل ہو اور با داخل نہ ہو تو دونوں مسئلوں میں کیا فرق واقع ہوتا ہے اس فرق کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ وقال علماؤنا، اور ہمارے علماء احناف نے فرمایا، اذا قال لعبده، جب کوئی آدمی اپنے غلام سے یہ کہے، ان اخبرتنی، اگر تو مجھ کو خبر دے، بقدوم فلان، فلاں کے آنے کی، فانت حر، تو آزاد ہے۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر صادق پر محمول ہوگا، یعنی غلام آ کر یہ کہے کہ فلاں شخص آ گیا ہے اور واقعتاً وہ آیا بھی ہے، تو اس صورت میں وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر فلاں شخص آیا نہ ہو اور غلام نے آ کر خبر دی کہ فلاں شخص آ گیا، یعنی جھوٹی خبر دی، تو اس صورت میں وہ آزاد نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مولا نے با کو داخل کیا ہے قدوم پر، بے قدوم فلان، اور با ملا ہوا ہے، با چونکہ الصاق اور اتصال کے لیے آتا ہے وہ خبر کے ساتھ، یعنی ایسی خبر دینا ضروری ہے جو ملی ہوئی ہو فلاں کے آنے کے ساتھ۔ تو جب فلاں آئے گا تو خبر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، تو مطلب ہوگا کہ فلاں آ گیا اور اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور اگر غلام جھوٹی خبر دے رہا ہے، یعنی آیا نہیں، تو خبر تو دے رہا ہے لیکن خبر آنے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ آیا ہی نہیں تو آنے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، چنانچہ اس صورت میں اگر جھوٹی خبر دے گا تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اذا قال لعبده، جب مولا اپنے غلام سے کہے، ان اخبرتنی، اگر تو نے مجھے خبر دی، بقدوم فلان، فلاں کے آنے کی، فانت حر، تو آزاد ہے، فذلك علی الخبر الصادق، تو یہ سچی خبر پر محمول ہوگا، لیکون الخبر ملصقا، تاکہ خبر ملی ہوئی ہو، بالقدوم، فلاں کے آنے کے ساتھ، فلو اخبر کاذبا، چنانچہ اگر غلام نے جھوٹی خبر دی، لا یعتق، تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں آگے مصنف دوسرے ایک مثال بیان فرما رہے ہیں جس میں
با داخل نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا ہو ان اخبرتنی، اگر تو نے مجھے خبر دی ان فلانا قدیمہ کہ فلاں شخص آ گیا ہے فانت حر تو آزاد، تو صورت میں مطلق خبر دینا ضروری ہے، یعنی خبر چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو، ہاں شرط اتنا ہے خبر دینا ضروری ہے، تو غلام چاہے سچی خبر دے یا جھوٹی خبر تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ صرف خبر دینا ضروری ہے، خبر دینا شرط، خبر دے دی تو جزا یعنی آزاد ہونا پایا جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر اس نے کہا ان اخبرتنی، اگر تو مجھے خبر دے ان فلانا قدیمہ کہ فلاں شخص آ گیا فانت حر تو آزاد، فذلك على مطلق الخبر، تو یہ مطلق خبر پر محمول ہوگا، سچی خبر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ یہاں با لگا ہوا نہیں ہے، با ہوتا تو وہ الصاق پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو الصاق پر دلالت کرے۔ فَلَوْ أَخْبَرَهُ كَاذِبًا، پس اگر وہ جھوٹی خبر دے عَتَقَ تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ إِلَّا بِإِذْنِي، اس سے پہلے مصنف نے جو مثال بیان کی کہ کلام میں با داخل کریں گے تو الگ حکم ہوگا، اور اگر با داخل نہیں کریں گے تو الگ حکم ہوگا، اسی کی اور ایک مثال دے رہے ہیں کہ با اگر داخل کرتے ہیں تو حکم الگ، اور نہیں داخل کرتے ہیں تو حکم الگ ہوگا۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ان خرجتی من الدار الا باذنی فانتی کذا، مثلا فانتی طالق، ان خرجتی من الدار، اگر تو گھر سے نکلی الا باذنی، مگر میری اجازت کے بغیر، اجازت کے ساتھ، فانتی کذا، تو تجھے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس نے طلاق کو معلق کیا ہے گھر سے نکلنے پر کہ تو نکلے گی تو تجھے طلاق واقع ہو جائے گی، مگر ایک خروج کو اور ایک نکلنے کو اس نے مستثنیٰ کیا ہے کہ ہاں اگر ایسا نکلنا پایا گیا جو میری اجازت کے ساتھ ہو تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس نے کہا الا باذنی، مگر میری اجازت کے ساتھ، یعنی ایسا نکلنا جو میری اجازت کے ساتھ ملصق اور ملا ہوا ہو تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ عورت کے لیے ہر مرتبہ گھر سے جب نکلے گی تو اجازت لینا ضروری ہوگا، اگر اجازت لے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کہ اس لیے کہ اس صورت میں نکلنا اجازت کے ساتھ ملصق ہوگا، اور اگر کبھی وہ بغیر اجازت کے نکل گئی تو اس صورت میں فوراً اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ جب وہ نکلی تو اس کا نکلنا اجازت کے ساتھ ملصق نہیں تھا، جب ملصق اور ملا ہوا نہیں تھا تو اس صورت میں اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر مرد نے عورت کو یہ کہا ان خرجتی من الدار، اگر تو گھر سے نکلے، الا ان آذن لک، مگر یہ کہ میں تجھ کو اجازت دوں، تو اس صورت میں عورت کو صرف ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ اجازت لینا ضروری ہے۔ پہلی مرتبہ اجازت لے کر نکلی اور بعد میں اجازت کے بغیر نکلے گی تو اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے کلام میں اس نے با کو داخل کیا تھا کہ ہر مرتبہ کا نکلنا میری اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے، اس کلام میں مطلق اس نے کہا ہے اور با کا استعمال اس نے نہیں کیا ہے۔ جب نہیں کیا ہے تو پہلی مرتبہ ایک مرتبہ لینا کافی ہو جائے گا، اور بعد میں وہ بغیر اجازت کے نکلے گی تو صورت میں اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ، اور اگر شوہر بیوی سے کہے ان خرجتی من الدار، اگر تو گھر سے نکلے، الا باذنی، مگر میری اجازت سے، فانتی کذا، تو تجھے ایسا، مثلا تجھے طلاق، تحتاج الی الاذن کل مرۃ، تو اس کو ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت ہوگی،
اذ المستثنى اس لیے کہ مستثنی خروج ملصق بالاذن ایسا نکلنا ہے جو اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو. فلو خرجت فی المرۃ الثانیہ چنانچہ اگر وہ دوسری مرتبہ نکلی بدون الاذن بغیر اجازت کے طلقت تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. ولو قال اور اگر اس نے کہا ان خرجت من الدار اگر تو گھر سے نکلے الا ان آذن لکی مگر یہ کہ میں اجازت دوں فذلک علی الاذن مرتن تو یہ ایک ہی مرتبہ اجازت لینے پر محمول ہوگا. حتی لو خرجت مرتن اخرى بدون الاذن یہاں تک کہ اگر وہ دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے نکلی لا تطلق تو اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ با کو ذکر کرنا اور نہ ذکر کرنا دونوں کے درمیان فرق ہے. آگے ایک اور مثال مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے یہ کہا انتی طالق بمشیت اللہ یا یہ کہا انتی طالق بارادت اللہ یا یہ کہا انتی طالق بحکم اللہ تعالی تو ان تینوں صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نے طلاق کو اللہ کی مشیت اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم کے ساتھ ملایا ہے بالا کر کہ تجھے ایسی طلاق جو اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادہ اور اللہ کے حکم کو کوئی جان نہیں سکتا کہ اللہ کا ارادہ اس معاملے میں کیا ہے اس وجہ سے اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی. وفی زیاداتی اور زیادات میں ہے اذا قال جب کوئی شوہر کہے انتی طالق بمشیت اللہ تعالی کہ تجھے طلاق اللہ کی مشیت کے ساتھ او بارادت اللہ تعالی یا اللہ کے ارادے کے ساتھ او بحکمہ یا اللہ کے حکم کے ساتھ لم تطلق تو اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ تھا با کا بیان. یہاں با کا بیان ختم ہوا اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ حروف معانی کا جو بیان چل رہا تھا وہ یہاں آ کر ختم ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.